نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، مما رزقناکم من قبل ان یأتی، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، اور نہ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا حق ہوگا کہ تمہارے حق میں سفارش کر دے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس آیت میں ایمان والوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے آنے سے پہلے تم اپنے مالوں کو خرچ کرو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، یعنی اس دن نہ تو خرید و فروخت ہے کہ آپ کسی کی نیکی کو خرید سکو یا آپ کی نیکیاں کوئی خرید سکے، یا آپ کے تعلقات اور محبت اور دوستی اور بیوی ہونے کے ناطے اور بیٹی ہونے کے ناطے اور بیٹا ہونے کے ناطے یا باپ ہونے کے ناطے آپ کسی سے کوئی ایک نیکی نہیں لے سکتے، اور نہ آپ کسی کو وہاں پر دے سکتے ہیں۔ اس دن تو صرف وہ کام آئے گا جو یہاں دنیا میں آپ نے کیا ہے، جو خرچ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے گھروں پر آپ نے دنیا میں خرچ کیا ہے، صرف وہی آپ کے وہاں پر کام آئے گا۔ حضرت مولانا مکی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے بہت ہی بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ فلاں ملک میں ایک شخص ہے، اس کو جنت کی بشارت سناؤ اور اس سے کہو کہ وہ میرا پڑوسی ہے، یعنی میری جنت کے قریب میں اس کی جنت ہوگی۔ ایک بار خواب نظر آیا تو آپ سوچنے لگے، تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، پھر یہی کہا کہ ابھی تک تم گئے نہیں، لہٰذا انہوں نے سامان سفر کیا، اس ملک کے اندر گئے، اس شخص کو تلاش کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتا دیا تھا۔ تلاش کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک ہندو ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لہٰذا اس کے گھر کا پتہ کر کے اس کے پاس گئے، دیکھا کہ بہت ضعیف ہو چکا ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے اور اس کی جو بھویں ہوتی ہیں وہ بھی سفید ہو کے لٹک چکی ہیں، اتنا وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اپنا تعارف کرایا، وہ بوڑھا بہت خوش ہوا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، کیونکہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ بہت مشہور تھے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا اور آنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ میں بھیجا گیا ہوں آپ کی طرف،
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب میں یہ بشارت دی ہے کہ آپ جنت میں ہمارے نبی کے پڑوسی ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، تو حضرت بزرگ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت مل گئی؟ تو اس نے بیان فرمایا کہ میں اپنے بچوں کی شادی کر رہا تھا، 8 دن تک اللہ نے مجھے اتنا دیا تھا کہ 8 دن تک میں مسلسل لوگوں کی دعوتیں کر رہا تھا، کبھی قریب والوں کی، کبھی دور والوں کی، کبھی محلے والوں کی، کبھی رشتہ داروں کی۔ یہ لنگر چل رہا تھا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا اسی عالم میں کہ یتیم بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، تو ان کی ماں نے کہا کہ ایک طرف تو لنگروں پہ لنگر چل رہے ہوں اور کھانوں پر کھانے کھلائے جا رہے ہوں، اور یہاں یتیم بچے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، سید ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں۔ تو اسی وقت میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ میں نے بہت سا مال و زر لیا، کھانے کی چیزیں لی، بہت سے پیسے لیے اور اس کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دیے۔ وہ بچے تو بچے تھے، جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو وہ ٹوٹ پڑے کھانے پر، پتہ نہیں بیچارے کب سے بھوکے تھے، جلدی جلدی کھانے لگے۔ مجھے بڑا سکون ملا۔ کھانے کے بعد میں ان بچوں نے اپنے دامن کو اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کی کہ جاؤ، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نانا کے پڑوسی ہوں گے جنت میں۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اس کے بعد میں جو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں، جو میرا کام تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو اس نے کہا جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا کہ کہاں جاتے ہو؟ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں غسل کر کے آتا ہوں، مجھے مسلمان بناؤ، اس کے بعد میں تم جا سکتے ہو۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ صرف سخاوت کی علامت ہے۔ سخاوت کی وجہ سے، ایک یتیم بچے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، پتہ نہیں ہمارے آس پاس میں کون کس قسم کا ہے، کیا تعلق ہے اس کا دین و اسلام سے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔